بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر ہے۔ ماہ صفر سے متعلق ہمارے مسلم سماج کے اندر بہت ساری غلط خیالات، بے اعتدالیاں اور بہت ساری غلط باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے ماہ صفر سے متعلق یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ماہ صفر برا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آسمان سے آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں اترتی ہیں، اور ان غلط خیالات کی بنیاد پر تیرہ تیزی کے نام سے لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ صفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ یا خوشی کی کوئی تقریب نہیں کی جاتی، اور اسی طرح سے سفر بھی نہیں کیا جاتا کہیں کسی جگہ پر، اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری اہتمام لوگ کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ ساری باتیں، یہ سارے خیالات غیر اسلامی ہیں، بے دینی اور بد دینی کی باتیں ہیں۔ اسلام کا ان باتوں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور اسلام نے ہم سب کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، نہ مہینے میں، نہ دنوں میں، نہ دنیا کی کسی چیز کے اندر کوئی طاقت موجود نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی وہم پرستی بہت عام تھی، لوگ بہت زیادہ وہم پرست تھے، الو کے بیٹھنے کو برا سمجھتے تھے، الو کی آواز کو منحوس سمجھتے تھے، اپنے گھروں کے لیے گھر خالی کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جب ان کو سفر پر جانا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں مشرکین کو، تو پرندہ اڑایا کرتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب کو اڑ جاتا تو سفر کو اچھا سمجھتے تھے اور سفر آگے بڑھاتے تھے اپنا، اور اگر پرندہ بائیں جانب کو اڑ جاتا تھا تو سفر کو اپنے لیے برا اور منحوس جانتے تھے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سارے خیالات اس سماج کے اندر عام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضور نے سب سے پہلے عقیدہ توحید پر محنت فرمائی، اور لوگوں کے دلوں میں اس یقین کو، اس ایمان کو مضبوط فرمایا کہ ہونا صرف اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں اچھائی پہنچے یا برائی پہنچے، ہمیں تکلیف پہنچے یا خوشی پہنچے، ہمیں کامیابی پہنچے یا ناکامی پہنچے، ہر چیز اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کا پہلا سبق جو دنیا میں اسلام کے آنے کے بعد ہمیں پڑھایا گیا۔ اب دیکھیں ہماری بد نصیبی، جو سبق ہمیں ایمان والا ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے پڑھایا گیا تھا، ہم نے اسی سبق کو بھلا دیا، اور اسی وہم پرستی میں ہم مبتلا ہو گئے۔ جن اندھیروں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نکالا تھا، وہم پرستی کے مشرکانہ اندھیروں سے ہمیں نکالا گیا تھا، آج ہم اپنی جہالت کی وجہ سے دوبارہ انہی اندھیروں میں پڑے ہوئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مشرکانہ نظریات اور خیالات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ اپنے جس بندے پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر جس سے اللہ اپنی رحمت کو روک لے، اللہ کے علاوہ کوئی اس رحمت کو جاری نہیں کر سکتا۔ خیر بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، شر بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، کسی کا کوئی اس کے اندر قصور نہیں ہے۔ اور اگر کوئی برائی اور خرابی ہے تو وہ ہماری نافرمانیوں اور ہمارے گناہوں میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو بھی برے حالات آتے ہیں، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
وہ تمہاری بدعمالیوں اور تمہاری نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے گناہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو تو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن بس نحوست اور برائیوں کا تعلق ہم نے لوگوں سے جوڑ رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اگر برائی سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں نور بھرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اللہ کے دین سے جڑیں، اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑیں۔ وہاں ہمارے لیے عزتیں ہیں، وہاں ہمارے لیے عافیت ہے، وہاں ہمارے لیے کامیابیاں ہیں، اور وہاں ہمارے لیے خوش نصیبیاں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سے ہی ہوگا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی چیز سے اپنا عقیدہ جوڑنا یہ مشرکانہ اور کافرانہ حرکتیں ہیں۔ یہ تو مشرکوں کا کام ہوتا ہے کہ جو ہے الو کو دیکھ کر اپنا یہ سمجھنا کہ ہماری تباہی ہونے والی ہے، یا اسی طرح سے کوئی بلی راستہ کاٹ لے تو اپنے قدم پیچھے ہٹا لینا کہ ہمارے لیے یہ آگے بڑھنا صحیح نہیں ہوگا، یا پھر اسی طرح سے کوئی چھینک مار دے ہمارے سامنے تو یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے برا ہونے والا ہے۔ تو یہ تو مشرکانہ اور کافرانہ طور طریقے ہیں۔ اور ایسے ہی بہت سارے لوگ دنیا میں طوطے لے کے پھرتے ہیں، اور طوطوں کے ذریعے سے وہ قسمت کے فیصلے کرواتے ہیں کہ طوطا جو چٹھی بھی اٹھا کر دے دے، اس چٹھی میں جو لکھا ہوا ہوگا وہ ہماری قسمت ہے۔ تو کیا اب ہماری بدنصیبی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ طوطے مقرر کریں گے ہمارے نصیب کو، ہماری قسمت کو؟ اسی طرح لوگ ہاتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھوشیوانی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے کفریہ طور طریقے ہیں۔ اور ایسے ہی مختلف جگہوں پر جو ہے مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان مشینوں میں پیسے ڈال دو تو وہ آپ کو آپ کا بھوش، وہ آپ کو آپ کا فیوچر اور مستقبل بتائیں گے۔ یہ ساری حرکتیں کیا ہے؟ یہ کافرانہ اور مشرکانہ سوچ ہے۔ ایمان والوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، وہ میری قسمت اور تقدیر کا فیصلہ ہوگا، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، کسی مہینے یا کسی دن کے اندر کوئی طاقت اور کوئی تاثیر موجود نہیں ہے۔ آگے بڑھیں، حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ بخاری اور مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ نبی نے فرمایا لا سفرا، کہ سفر کے مہینے میں کوئی خرابی اور برائی موجود نہیں ہے۔ اب نبی کو ماننے والے ہم لوگ ہیں، نبی کے غلام ہم خود کو کہتے ہیں، نبی کے فرما دینے کے بعد کیا چیز باقی رہی ہمارے لیے کہ نبی نے فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی خرابی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم سفر کے مہینے کو برا جاننے لگیں تو یہ ہمارے اس ایمان پر شامت ہوگی۔ اسی لیے ہمیں اسلامی دائرے میں رہنا چاہیے۔ جو عقیدہ اللہ نے، اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنا چاہیے۔ وہ ہے عقیدہ توحید۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے، ہر طرف اللہ کی بادشاہت ہے، زمین کا ذرہ بھی، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو پھر کون سی چیز ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ اسی لیے جتنے سارے غلط خیالات ماہ سفر سے متعلق ہمارے سماج کے اندر پائے جا رہے ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے، اور خود بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تیرہ تیزی کے نام کی کوئی چیز اسلامی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دین کو، ایمان کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے خود بھی ان سے بچنا اور اپنے دیگر بھائیوں کو، بہنوں کو اس سے بچانا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔